تکرار کا لامتناہی چکر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل مسئلہ ہے کیا، ہم زندگی میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کون سا سوال ہے جو سب سے بڑا ہے اور جسے زندگی میں حل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کہیں یہ بات تو نہیں کہ سارے مسائل ہمارے خود ساختہ ہیں۔ بچپن میں انسان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ اسے چھوٹے چھوٹے مسائل سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ ماں کے دودھ کے بعد ہاتھ سے کھانا کھلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے خود کھانا سیکھنا ہے۔ پھر کپڑے پہننے کو مسئلے کے طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بتدریج اسے حروف تہجی اور گنتی جیسے مسائل کے سامنے کھڑا کر کے انہیں حل کرنے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کی بنیاد صرف ایک ہے، تکرار یعنی دہرانا، ریپیٹیشن۔ اسے پریکٹس کروائی جاتی ہے، بار بار ایک ہی کام کو دہرا کر جو مہارت حاصل ہوتی ہے اسے مسئلے کے حل کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس سارے سسٹم سے ہرگز اختلاف نہیں ہے، یہ تو ضروری شیطان ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہم ساری عمر اسی تربیت کے مطابق زندگی گزارنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا بنیادی فارمولہ ہوتا ہے۔ اپنی آج تک کی زندگی پر نظر دوڑائیں، غور کریں، تجزیہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ واقعات کو ہمارا ذہن مسائل کے طور پر لیتا ہے اور ہم ساری زندگی ان مسائل کو تکرار کے فارمولے کے تحت حل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ واقعات کو ہمارا ذہن مسائل کے طور پر لیتا ہے اور ہم ساری زندگی ان مسائل کو تکرار کے فارمولے کے تحت حل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ اپنے معمولات کا جائزہ لیں، روز صبح اٹھنے، دانت صاف کرنے، ناشتہ کرنے، اپنے کام پر جانے سے شام کو گھر واپس آ کر رات کو سونے تک کے تمام معمولات کو دیکھیں۔ آپ ہر شے، ہر عمل تکرار کی صورت میں کر رہے ہیں، یعنی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کی پروگرامنگ ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی کو ایک مسئلے کی طرح دیکھنے کے عادی ہیں اور ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے آخری اوزار بچتا ہے، جس پر سب متفق ہیں، وہ عقل ہے۔ تکرار کے ساتھ ساتھ ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سوا انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ ایک طویل مدت زندگی گزارنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جس سمت لے جانا چاہتے تھے وہ اس کے بالکل برعکس چلی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عقل کے اندھا دھند استعمال سے آج جہاں لا کھڑا کیا ہے وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ آپ آج جہاں ہیں، جو ہیں اور جس حالت میں ہیں، کیا آپ یہی کرنا چاہتے تھے؟ کیا آپ کے تمام منصوبے کامیاب رہے؟ خود سے یہ سوال پوچھیں اور اس کا جواب ڈھونڈیں۔ جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری عقل اگرچہ ہر آنے والے نئے دن پہلے سے بہتر اور تیز تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اصول عقل کا یہ ہے کہ اس کا استعمال اسے بڑھاتا ہے، لیکن ہمیں ایک مدت کے بعد یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس قدر بہتر اور تیز تر ہوتی ہوئی عقل کے باوجود معاملات ویسے بالکل نہیں چل رہے جیسے ہم چلانا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں وہ خود تو حل ہو جاتا ہے، مگر مزید بہت سے نئے مسائل اور نتائج کی شکل میں اپنے بے شمار انڈے بچے دے جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ڈپریشن حملہ آور ہوتا ہے، اعصاب اور ذہن دباؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں اور ہم اپنی صاف دکھائی دیتی ناکام زندگی سے گھبرا کر کسی نئی پناہ گاہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی مذہبی شخصیت، کوئی روحانی عامل جو ہمیں فارمولہ دیتا ہے، ایک نیا میتھڈ بتاتا ہے، پھر تسبیحات نکل آتی ہیں، ذکر اذکار شروع ہو جاتے ہیں، وظائف کا دور دورہ ہوتا ہے، بیعت کی جاتی ہے، نمازوں کو پورا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے اور دینی مجالس اور محافل سجائی جاتی ہیں۔ یہ سب بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہرگز کوئی اختلاف نہیں، بلکہ درست طریقے اور اعلیٰ عقل و فہم سے ان میتھڈز کا استعمال انسان کو بہت بڑی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ لیکن بات کے کچھ ایسے زاویے بھی ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے صرف زندگی کے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے دباؤ سے بچنے کی کوشش میں تکرار کے ایک اور لامتناہی سلسلے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہو؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عقل، جو کہ اپنی اصل میں ہمارا نفس ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید فارمولے اور میتھڈز کی طرف چل پڑے ہوں؟ ایسی صورتحال میں یہ سب لا حاصل ہے۔ ہم اپنے خالق کو فریب نہیں دے سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے، وہی اس کی نفسانی خواہشات ہیں، وہی روٹین ہے، صرف اداکار نے ایک اور نیا روپ دھار لیا ہے۔ یہ مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف کسی میتھڈ یا کسی فارمولے سے نفس کبھی اطاعت نہیں کرتا۔ اگر اللہ کسی کی آنکھ اس کے اپنے اوپر کھول دے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ عقل بے شک بڑی شے ہے، لیکن یہ ناقص حالت میں کسی بھی صورت میری رہنمائی کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ محدود عقل ہے۔ اس سے میں جس بھی مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا وہ مزید الجھنے چھوڑ جائے گا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ شکنجہ میرے گرد کستا ہی چلا جائے گا۔ انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ عقل آخری ہتھیار ہے، آخری اوزار ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب تو جال ہے جس سے وہ خود کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اپنی چالاکی سے ہرگز نجات نہیں پا سکتا۔ جس لمحے یہ احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کی طلب، اس کی ہر لحظہ بے چین ہوئی ڈیمانڈ پرسکون ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ یہیں سے ذہن انسان پر نئے دریچے واہ ہونے لگتے ہیں، صبر عطا ہوتا ہے، شکر عطا ہوتا ہے، تقویٰ بھی اس مقام کی عطا ہے اور توکل بھی۔ پھر تسبیح ہے، ذکر ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے، اور ایک مسلمان ہے جو مومن بننے کے سفر پر روانگی کے لیے تیار ہے۔ ایمان اس کا استقبال کر رہا ہے، تکرار کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اندھے کی زندگی اور ہے، آنکھ والے کی اور ہے۔ آنکھ والے نے اطاعت کر لی ہے، سر جھکا کر اطاعت کر لی ہے، مگر اندھا صرف اندھیرے میں زندہ ہے، حادثاتی انسان ہے۔ نفس کی پہچان کے بغیر بات نہیں بنتی۔ کوئی کتنا ہی زور لگا لے، کیسا ہی زہد کر لے، نفس کے علم کو جب تک لے نہیں لیتا تب تک پردہ اٹھانا، راز ہستی کو سمجھ جانا کسی صورت ممکن نہیں۔ اپنے سب سے بڑے دشمن کو صرف اسی صورت شکست دی جا سکتی ہے جب اس سے لڑنے والا صاف صاف اسے دیکھ کر جان نہ لے کہ آخر وہ کس سے لڑ رہا ہے، اس کی جنگ کس کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جنگ اپنے آپ سے لڑی جاتی ہے، اپنی پہچان کے بغیر کوئی کیسے خود سے لڑ سکتا ہے۔ خود کو جاننے کا سفر یہی ہے جو جاری و ساری ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے پہچان نہیں لیتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو جانیں، پہچانیں اور اپنے نفس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ فی امان اللہ۔